اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، دنیا کی یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے۔ جا بجا ہم کو یہ حقیقت قرآن بتاتا ہے، اور یہ آزمائش اور امتحان کبھی کسی خاص فرد کے لیے ہوا کرتا ہے، اور کبھی یہی امتحان پورے معاشرے کے لیے، پوری قوم کے لیے بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اور امتحان لینے والا رب العالمین ہے، اس لیے کہ یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، ہم بھی اسی کی ملکیت میں داخل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو دنیا کی زندگی جس میں آزمائشوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، تو ان آزمائشوں میں ایک بہت بڑی آزمائش حالات کا بدل جانا بھی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ ہم ایک ہی طرح کے حالات لوگوں کے لیے ہمیشہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی امن و امان جا کر خوف و ہراس کا عالم آ جایا کرتا ہے، جنگی حالات بھی پیدا ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ ساری تبدیلیاں اللہ رب العالمین کے علم سے ہوتی ہیں اور اس کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کے بندے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، ہمیں ایمان کے اصول میں سے سب سے ایک اہم اور بنیادی اصول تقدیر کے ہر اچھے برے فیصلے پر اللہ تعالیٰ کے ایمان رکھنا بھی اس میں داخل ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ ہر کام اللہ رب العالمین کے علم سے اور اس کی مرضی سے اور اس کی مشیت سے ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے میں جب دنیا کے اندر کہیں حالات بدلتے ہیں، تو ایسے میں اللہ کے بندے، اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے، ان کا شیوا اور ان کے ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین کے فیصلے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ اور جہاں کہیں کے بھی حالات بدلتے ہیں اور ان کے لیے اچھائیاں جا کر ان کے لیے آفات اور مصیبتیں آ رہی ہیں، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہ قانون بتایا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہہ کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہیں اس دنیا میں کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت اگر تم کو پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اللہ رب العالمین ایک عام قانون بھی بتاتے ہیں کہ پوری کائنات میں جو بھی بگاڑ ہو رہا ہے، ہر طرح سے جی بالکل ہوائیں بدل رہی ہیں، ہوائیں مسموم ہو رہی ہیں، یا ان کے اندر کسی پانی اگر بالکل نیچے چلا جا رہا ہے، لوگ پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہے ہیں، اناج صحیح طریقے سے اگ نہیں پا رہا ہے، ایسی جتنی بھی خرابیاں پوری کائنات میں، چاہے وہ خشکی میں ہو یا پھر پانی میں ہو، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں آج کل کے جو حالات، یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں میڈیا جو کچھ بھی بتاتا ہے، چاہے وہ دیکھ کر یا پڑھ کر، یہاں بیٹھ کر بڑے آرام سے، سیاسی بصیرت بھی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، اور لوگ اپنی جگہ پر فیصلے سنایا کرتے ہیں کہ یہ حق پر ہے اور یہ غلط ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، یہ کیوں ایسا نہیں کرتا ہے۔ یہ سب
یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں اتنی دور رہ کر اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنے وہ حالات نہیں پیدا کیے ہیں، لیکن جہاں بھی جو حالات ہیں ان کے اپنے اوپر کیا بیت رہی ہوتی ہے، وہ کس مجبوری میں جو اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں کسی طرح کا اقدام کرنے سے وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بس دنیا جو کچھ بھی میڈیا دکھا دیتا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ سب باتیں اتنی بالکل واضح طور پر جو حقیقت پسند ہوتے ہیں وہ دنیا کے سامنے سوشل میڈیا میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ساری تصویریں جو کسی زمانے کی ہوتی ہیں آج کل کے دنیا پوری حالات کے اوپر چسپاں کر کے وہ ساری تصویریں لے کر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والے بھول جاتے ہیں 1 سال پہلے 10 سال پہلے دنیا میں کیا ہوا تھا، وہ ساری چیزیں بالکل جو ہے کہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اور اس طرح سے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے، دنیا والوں کو گمراہ کرنے کے لیے میڈیا والے ایسے جو نا اپنے ذاتی مقاصد اور کوئی اس کے پیچھے کوئی جو نا مطلب نہیں ہوتا ہے، مگر اس طرح کی چیزیں بالکل عام کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں آج کے یہ تازہ حالات ہیں۔ بتانے والے بتا دیا کرتے ہیں کہ یہ سب بالکل 5 سال پہلے کی تصویریں ہیں جو آج بالکل جو ہے کہ اس سب کو جو ہے کہ میڈیا اچھال رہا ہے، پرانی باتیں ہوتی ہیں، ان کو لے کر آج کے حالات پر چشمہ کر کے بالکل ایسے لوگوں کے اندر بالکل دہشت پھیلاتے ہیں، اور کیسے کیسے خیالات کہ کسی کے خلاف اپنا ذہن بگاڑنا ہوتا ہے، ان کا اپنا کام دنیا والوں کے مسائل حل کرنا بالکل نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف دنیا والوں کے ذہنوں کو الجھانا ہوتا ہے، ہر ایک کے ذہن کو اس کے خلاف اکساؤ، اس کے خلاف اکساؤ، یہ جو نا ایسے خیالات رکھنے لگ جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، بس ان کا یہی مقصد ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ان کو بالکل کروڑوں کے جو نا پیسے دیے جاتے ہیں، وہ اپنا جیب بھر کے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ہمارا کام کر دیا، اور اب لوگ ہیں کہ اپنے اپنے طور پر 4 لوگ ملتے ہیں، مل کر بیٹھ کر ان کی مجلسوں کے اندر یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس اتنی ساری دولت ہے، اس کے باوجود کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، کیوں نہیں کرتے ہیں یہ سب، ایسی بہت ساری باتیں ہو رہی۔ حالانکہ آج دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ایران ہے، اور لوگ بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ایران کو ہیرو بنانے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہیں معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ اس ایران نے اور ان کی جو ہے کہ حکومت نے مسلمانوں کو، اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں یہودیوں سے شیعہ بالکل بھی کم نہیں ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ ان دونوں کو ایک ترازو میں رکھتے ہیں، ایک طرف شیعہ اور ایک طرف یہودی، دونوں بالکل برابر ہیں اسلام کے حق میں، اور اسلام کو ضرر پہنچانے، نقصان پہنچانے کے لیے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں کیوں ہم جو نا بالکل خامخواہ یہاں بیٹھ کر اپنی زبان سے کہ یہ فلاں اچھا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ہیرو ہے، یہ کیوں بیٹھ کر یہاں باتیں کریں؟ تو بہرحال یہ سب ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان حالات میں اللہ رب العالمین جو واقعی اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان لوگوں کی زبان بالکل جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو واقعی اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو فکر یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے حالات اپنی جگہ پر جیسے بھی ہیں اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ لوگ اتنا جنا کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اگر ایران کا یہ سب اقدام نہیں ہوتا تو اسرائیل ساری دنیا کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ سب اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کی باتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کی زبان اپنی جو ہے اگلتے ہیں اپنی زبان سے ایسی باتیں کہ اللہ رب العالمین جو کہ اس کائنات کا مالک ہے اور اس کا جو ہے ہر حکم اس کائنات میں اسی کا چلتا ہے، تو اگر دنیا والے اپنے ایک سے ایک بالکل جو ہے ان کے اپنے ہتھیار کتنے بالکل جو ہے کہ ایڈوانس بالکل جو ہے ان کے اپنے ہتھیار کیوں نہ ہو اور کچھ بھی وہ اپنی جو ہے مرضی سے کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی جب تک اجازت نہ ہو کوئی نقصان کسی کا کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ جی اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں بھی بتایا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
کہ جادو کے ذریعے یہ سب جو ہے کہ ہاروت ماروت اور ان سے سیکھنے والے کسی کا کچھ بھی بال تک بیکار نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح سے آج دنیا کی کتنی ترقی یافتہ حکومتیں، کتنے ایڈوانس ان کے اپنے ہتھیار اور اسلحے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ جب ان سب کو، ان کے ہتھیاروں کو بیکار کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے، بس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کو ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اگر ارادہ کر دیا کہ ان کے ہتھیار بیکار ہو جائیں تو وہ بیکار ہو کر رہ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم میں ہو رہا ہے اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف وہ توجہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنا بہت سارا وقت اسی طرح کی بیکار کی بحثوں میں بیٹھ کر، اور جس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، یہاں بیٹھ کر آپ گھنٹوں اس پر بحث بھی کر لیں کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، یہ ہے، وہ ہے، جتنے بھی گھنٹے آپ کے برباد ہوئے، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں۔ شیطان خوش ہو گیا کہ آپ کے 14 گھنٹے 15 گھنٹے میں نے برباد کر دیے اور اس بندے کو کوئی عمل کرنے کا میں نے موقع نہیں دیا۔ اس میں سے تھوڑا سا وقت بھی اگر بندہ سوچ کر کہ بھئی اس کے پیچھے میرا کیا فائدہ ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور اس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جو حق ہے وہ حق مجھے دکھا اور حق کی پیروی کرنے کی مجھے توفیق دے، اور جو باطل ہے باطل کو باطل بنا کر مجھے دکھا اور اس سے دور رہنے کی مجھے توفیق دے۔ یہ سب دعائیں جو نا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ تو ایسے میں یقیناً یہ سب حالات دنیا کے بالکل اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلتے رہتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے اللہ رب العالمین یہی چاہتے ہیں کہ بندوں کی آزمائش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ ہمارے اپنے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جنگ کرنے کو لازم کیا ہے، لیکن جنگ کرنا سب کو ناپسند ہے، کوئی نہیں چاہتا، کیونکہ جنگ کی وجہ سے بہت ساری جانیں ضائع ہوتی ہیں، مال و دولت اس میں جو ہے برباد ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی کے اندر کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر تمہاری بھلائی اسی میں ہوگی، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض چیزیں تم پسند کرتے ہو تو اسی میں تمہارے لیے خرابی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بندے مستقبل کا حال جانتے نہیں ہیں، نتائج کیا ہوں گے ہمیں نہیں معلوم ہے، کس میں بھلائی ہے کس میں برائی ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آیت کا اختتام کرتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تمہیں کچھ نہیں معلوم، اس لیے جس میں تمہاری خرابی ہوتی ہے اسے تم چاہنے لگتے ہو، جس میں تمہاری بھلائی ہوتی ہے اسے تم ناپسند کرنے لگتے ہو۔ تو ایسے میں یقیناً یہ سب جو کیا ہے اللہ رب العالمین کی مرضی پر چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر چھوڑ کر ہمیں ہمارے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سب بالکل ٹی وی چینل کھول کر یہ چینل تھوڑی دیر دیکھا اس میں کیا کیا بحث ہو رہی ہے، پھر دوسرا چینل دیکھا اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ایسے گھنٹوں بالکل جو کیا ہے ایسے ہی سب چیزیں دیکھتے کرتے سنتے پڑھتے اپنی جو کیا ہے زندگی جو برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ہماری اپنی آخرت بنانے میں اسے کام لگانے کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں جہاں تک ہو سکے بالکل دور رہ کر، جی ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین بہتر جو فیصلہ کرنے والا ہے، اور یہ جو جنگ چھیڑنے والے ہیں جنہوں نے ان سب کے پیچھے اپنے مقاصد کچھ رکھے ہوئے ہیں، کہاں تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دنیا والے دنیاوی مقاصد کی خاطر ہی اس طرح کے سب کام کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی ان کو ان کا مقصد ملے گا؟
پورا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جنگیں کب ختم ہوں گی، ان کے پیچھے کون ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے کیا کیا مقاصد ہیں، اور اس میں کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ مارے جائیں گے، کتنے لوگ اس کے اندر اپاہج ہوں گے، کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کون حق پر ہے اور کون جناب باطل پر ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہ کر ہمارا اپنا جو اصل مقصد ہے، مقصد تخلیق، اللہ رب العالمین کی بندگی پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک میں ہم لوگوں نے بہت سارے اچھے اچھے نیک کام کیے، جن کے اندر دوسروں کے کام آنے کی بھی بہت ہم نے اس کے اندر بہت اچھا سبق سیکھا۔ کیونکہ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے جب ایک ایک مسلمان بھوک پیاس محسوس کر رہا تھا تو اس کو خیال آتا تھا کہ ہاں معاشرے میں بہت سارے ایسے بھوکے پیاسے لوگ رہتے ہیں جن کی طرف مجھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت میں سے، مال میں سے ان کے تعاون کے لیے مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ کام ہمارا اپنا صرف رمضان کے ساتھ ختم ہونے والا کام نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی زندگی بھر ہمارے اپنے لیے یہ چیز پسند کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ خیر الناس انفعہم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں، لوگوں کے کام آنے والے ہوں۔ ہماری اپنی حسن اخلاق کی کتنی باتیں ہم کو نہیں بتائیں۔ حسن اخلاق کا مقام اتنا بلند ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے اپنے اعمال وزن کیے جائیں گے تو اس میں نماز روزے سے بھی زیادہ وزنی چیز ہمارے اپنے اخلاق ہوں گے۔ تو حسن اخلاق کی سب سے بہترین مثال اور سب جانتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے کام آنے کے یعنی دوسروں کے کام آنا یہ حسن اخلاق کی سب سے اعلیٰ مثال ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بات بتائی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ اگر اپنی مصیبتیں ٹالنا چاہتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ آپ دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کر دے گا۔ کیا بہترین ہم کو بات بتائی گئی، اور یقین کے ساتھ اگر بندہ واقعی اس یقین کے ساتھ اس پر عمل کر لے کہ میں اگر دوسروں کی ضرورتیں پوری کر دوں گا تو میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ضرورت پوری کرنے پر آئے گا تو میری کون سی ضرورت باقی رہے گی؟ کچھ نہیں باقی رہے گا، ساری میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ اگر کوئی بندہ کسی مومن کی دنیا کی کوئی پریشانی اگر دور کر دے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی پریشانیوں سے، ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ تو ایسے میں ہمارے اپنے پاس ماشاءاللہ فوڈ بینک بھی کھل رہا ہے، اور کلاتھس بینک بھی کھل رہا ہے کہ جس میں آپ کے اپنے پاس گھر میں کھانے پینے کے بعد کوئی چیز زائد رہ گئی تو یہاں لا کر جمع کر دیجئے، جو بھی ضرورت مند ہے انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ بہت سارے ہمارے اپنے کپڑے، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بسا اوقات لوگ اتنا پرانا کپڑا پہنتے بالکل آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک چیز مجھے پسند آ گئی تو میں اس کو اتنا پہنوں کہ وہ پھٹنے لگے، تو اس کے بعد میرے خیال آتا ہے کہ چلو اب میں کسی اور کو دے دوں۔ پھٹا پرانا ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے اپنے پاس میں اگر 1 سے 4 مرتبہ پہن چکا ہوں اور اچھا بھی ہے تو ایسی ہی چیز اگر میں لا کر دے دوں تاکہ کوئی دوسرا بھی پہنے تو اس کے لیے بھی کہ کام آئے وہ اور وہ پہننے کے لائق ہو، تو ایسی چیزیں بالکل لا کر دینی چاہیے۔ تو یہی چیز ہمارے لیے قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کو اگر بھلائی چاہیے، تم بھلائی تک، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک محبوب ہیں۔ جو چیز میرے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ کیا ہے صاحب؟ مال و دولت۔ میں
100 روپیہ 200 روپیہ دینا پسند نہیں کرتا، لیکن میں جو پہن کر بالکل گھسا پٹا جو کپڑا ہوتا ہے وہ لا کر ابھی جو نا کہ دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہی جو نا قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ نہیں کہ جو چیز اب میری اپنی پسند کے باہر ہو گئی اسے میں لا کر دے دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ بھی بتاتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، بلکہ کہ خبیث یعنی کہ گھٹیا چیزیں ان کا قصد کر کے اس میں سے خرچ مت کرو کہ وہی گھٹیا چیز اگر تم کو دی جاتی ہے تو تم لینا پسند نہیں کرتے ہو۔ تو جو چیز میں خود نہیں پسند کرتا میں دوسروں کے لیے کیوں پسند کروں؟ ایمان کی علامت کیا بتائی گئی؟ جی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کر لے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو میں پھٹا پرانا گھسا پٹا پہننا نہیں چاہتا ہوں تو دوسروں کے لیے کیوں میں یہ پسند کروں؟ تو بہرحال ہمارے اپنے جو نا کہ دین کی بہت بڑی جو نا کیا ہے پہچان ہوتی ہے حسن اخلاق، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے غیروں پر اثر انداز ہوا جاتا ہے۔ جی بہت سارے ہمارے اپنے برادران وطن جی جن پر اگر آپ اپنی چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنے دین کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حسن اخلاق سے پیش آنا، غیروں کی مدد کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ ہمارے لیے بہت جو نا کہ اس کی جناب فضیلت بتائی گئی ہے اور اس کی بہت اہمیت ہم کو جو نا بتائی گئی ہے۔ تو حسن اخلاق میں بالکل جیسے کہ ہم کو ایمان کی کئی شاخیں بتائی گئیں، الایمان بضع و 70 شعبہ یا 60 شعبہ بتایا گیا کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ پہلو ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اعلاھا کلمۃ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وادناھا اماطۃ الاذى عن الطریق۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایمان کے یہ جو اتنے شعبے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ترین شعبہ گواہی دینا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور ان میں سب سے ادنا ترین شعبہ ہے جو کہ راستے میں کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہے تو اس کو ہٹا دینا، دور کر دینا۔ تو یقیناً یہ سب ایسے کام ہیں کہ جس سے ہم دوسروں کے کام آ جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں جی ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ بالکل ایسے ہی 2 ویلر میں ان کا سفر ہو رہا تھا، پیچھے ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، جاتے جاتے راستے میں کوئی کیل میخ وغیرہ نظر آئی تھی تو گاڑی روک کر انہوں نے وہ کیل اٹھا کر کنارے چھوڑ دی۔ تو ان کا غیر مسلم ساتھی کہنا کہ بھائی کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کام کرنے کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا دین ہم کو یہ سب کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ راستے سے کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اس کو جو نا دور کرو، یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس ساتھی کا یہی ہمارے کہنے ہیں کہ اس بات پر ان کا وہ غیر مسلم ساتھی اسلام قبول کر بیٹھا۔ تو دیکھیں ایسی بالکل جو ہے کیا ہے دوسروں کے کام آنے کی مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اگر صدق دل سے واقعی یہ سب کام اگر کرے، اس کے پیچھے دوسروں کے کام آنے کے پیچھے نام روشن کرنا یا اپنے آپ کو بڑا بتانا، اس طرح کے اگر جو نا مقاصد ہوں گے اور بالکل گھٹیا اس طرح کی جو نا اگر جو نا مقاصد ہوں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی خاطر معمولی سا بندہ اگر کسی بھی فقیر کو، کسی بھی محتاج کو 5 روپے کی بھی اگر مدد کر دے، لیکن اللہ کے لیے یہ کام اگر کرتا ہے تو پتہ نہیں وہ 5 روپیہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کتنا بن کر جو نا اس کے سامنے کل قیامت کے دن آئے گا۔ تو بہرحال ہمارے اپنے لیے جی میں نے جو باتیں بتائی ہیں کہ ہم اللہ کے مومن بندے ہیں اور اللہ تعالی ہم بندوں کو بالکل جو ہے قول حق پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان والے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو جو ہے ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ بالکل سیدھے راستے پر ثابت قدم اللہ تعالیٰ ان کو رکھتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں۔
تو ایسے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور دنیا میں جس طرح کے بھی جو بھی حالات ہوتے ہیں، چاہے انفرادی طور پر کسی ایک آدمی پر کچھ حالات آئیں یا پھر جو نا پوری قوم کے جو بھی حالات ہوتے ہیں، ان سب کے تعلق سے ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کے علم سے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی مشیت پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو آخری بات میں نے بتائی کہ ہم رمضان سے جو سبق ہم نے حاصل کیا ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، تو اس میں کبھی بھی جو نا کہ ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ نا دے رکھا ہے، بہت سارا مال و دولت، اور جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی جو نا دل کے اندر خواہش بھی ہوتی ہے کہ اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو۔ لیکن آدمی جب دینے کی جو نا عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خرچ کرنے کی وجہ سے سکون اور راحت نصیب کرتے ہیں۔ جب تک آدمی خرچ نہیں کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں جمع کر کے رکھ کے جو نا کیا ہے میرا دل مطمئن ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی جو نا اس کو عادت ہو جاتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے اپنے پاس مال و دولت رکھتے ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔